کہ جتنے حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا، والدین کا حق ان میں سب سے مقدم ہے، اور اس سے زیادہ واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا، تو اس کا حق بھی اتنا رکھا ہے والدین کا کہ اس سے زیادہ کوئی اور حق نہیں، اتنا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف ایک نظر کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں کوئی نہ کوئی انسان کی غرض کار فرما، بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت۔ کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے جو ہوتی ہے وہ بے غرض ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں، اپنی کوئی غرض شامل نہیں، اور ہر محبت میں غرض ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے اس میں غرض ہے، بیوی شوہر کے ساتھ محبت کرے اس میں غرض ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کرے، دوست دوست کے ساتھ کرے، جتنے تعلقات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت ہے جو غرض سے پاک ہے، اور وہ محبت ہے ماں کی اور باپ کی، کہ ماں اور باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، وہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے، یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں، اور مقصد میرا جہاد کرنے سے اور کچھ نہیں ہے، کوئی ناموری حاصل کرنا، کوئی شہرت حاصل کرنا وغیرہ، یہ کچھ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا کرے، صرف اس لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا واقعی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہاں، میں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، اور اگر اجر حاصل کرنا ہے تو والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ففیہما فجاہد، جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تو جہاد سے بھی زیادہ ان کو فوقیت عطا فرمائے کہ تمہارے لیے جہاد یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ اللہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے، فرماتے تھے کہ بھائی دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جس وقت جیسا تقاضا ہو، تقاضائے وقت کیا ہے، اس وقت کا کیا تقاضا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ تقاضا پورا کرو، وہ ہے دین۔ یہ نہیں کہ شوق پورا کرنا، جو فلاں چیز کا مجھے شوق ہو گیا وہ شوق پورا کر رہا ہوں، تو یہ دین نہیں۔ تو کبھی کبھی لوگوں کا شوق ہو جاتا ہے، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ صاحب میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں
جہاد کروں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں تبلیغ دعوت کے کام میں نکلوں مثلا، یہ سارے باتیں دین کی باتیں ہیں، باعث اجر ہیں. لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. فرض کرو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ والدین بیمار ہیں، انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، اور اس خدمت کا ضرورت ہے کہ تم ان کی خدمت انجام دو. جی اب شوق تو ہے، طبیعت میں دل چاہ رہا ہے، شوق لگا ہوا ہے اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کر نماز پڑھوں مثلا مسجد کے اندر، اور والدین ہیں بیمار، حرکت نہیں کر سکتے. اس وقت میں تمہارے لیے تقاضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ صف اول کی نماز چھوڑو اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، والدین کی خدمت انجام دو، اور نماز انفرادن پڑھو، جمع پڑھو. اس وقت میں اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جایا کہ نہیں صاحب والدین کو تو چھوڑ دیا اس حالت میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور چلے گئے دور مسجد میں، کہیں قریب میں ہو جس میں والدین اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ تو بہرحال الگ بات ہے. میں وہ مثال لے رہا ہوں جہاں پر کہ اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو والدین کو تکلیف ہوگی. ایسی حالت میں اگر کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا اس شوق میں کہ حدیث سنی تھی کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا نماز پڑھنے، تو یہ کوئی دین نہ ہوا، یہ شوق پورا کرنا جو میرا شوق تھا وہ پورا کرنا. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ مثال دی کہ فرض کرو ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی ویرانے کے اندر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے تنہا. جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا، اب اگر اور مسجد ہے فاصلے پر دور اور بیوی تنہا ہے، وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، کہتا ہے میں تو جاتا ہوں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ. تو بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں ویرانے میں اکیلی ہوں اور کوئی میرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں تو ڈر سے میری جان نکل جائے گی. وہ کہتے نہیں، وہ تو میں جماعت کے نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے سن رکھی ہے، میں تو صف اول میں جا کے نماز ادا کروں گا کیا کچھ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ شوق ہو گیا اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کے نماز پڑھوں، تو یہ شوق پورا کر رہا ہے. دین نہیں ہے یہ، دین یہ ہے کہ اس وقت میں نماز جماعت کو چھوڑ دو اور وہیں پر انفرادی نماز پڑھو. اس وقت میں تقاضا دین کا یہ ہے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو وہ شوق پورا کرنا ہوگا، نماز وہ اطاعت نہیں ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں بیمار ہیں، گھر کے اندر والدین بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، بری حالت میں ہیں. ایسی حالت میں کوئی شخص سوچا دل میں آ گیا کہ صاحب میں تو تبلیغ کے لیے جاتا ہوں مثلا، تو ویسے تبلیغ کے لیے نکلنا بڑا اجر و ثواب کا کام، لیکن اس حالت میں جبکہ والدین کو یا گھر والوں کو تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، اس حالت میں اگر جاؤ گے تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا، دین کا تقاضا نہیں ہوگا. تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا، کہ جس وقت جیسا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام انجام دیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صحابی آئے، کہا کہ رسول اللہ میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں. اب جہاد کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، پوری قرآن و حدیث بڑے ہوئے ہیں جہاد کی فضیلت سے، لیکن ان کو منع فرما دیا کہ نہیں تمہارے لیے کیا جہاد کہ تم جا کے والدین کی خدمت کرو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، مسلمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. تو زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت ہے، وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی نہیں. اور پھر اس سعادت سے ملنے کا دوبارہ پھر کوئی امکان نہیں، اگر دنیا سے آپ تشریف لے جائیں تو یہ شرف پھر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت دل چاہتا ہے.
کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن والدہ میری گھر پر ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں مت آؤ، والدہ کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اب وقت کا تقاضا، جب والدہ بیمار ہو تو وقت کا تقاضا یہ ہے، چاہے دل میں شوق یہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرو۔ بلا بتائیے کہ کیسا کوئی بھی صاحب ایمان ہو اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو جی۔ جب آپ باقاعدہ حیات دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت میں کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حال ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بیتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، ایک مطلب روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو جائے، اس کے لیے کتنے بیتاب ہوتے ہیں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت میں کیا عالم ہوگا شوق ذوق کا، کتنی بے چینی اور بیتابی ہوتی ہوگی کہ میں کسی طرح پہنچ جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لیکن وہ ساری بے چینی، ساری بیتابی، سارا شوق گوارا اور ایک ماں کی خدمت کے اوپر اس کو قربان کر دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری پاک حاضری کی سعادت کو چھوڑ دیا۔ اللہ، وہ مقام صحابیت کا مقام چھوٹ گیا اگر دیکھو، کیونکہ صحابیت موقوف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر، اور یہ وہ مقام ہے کہ کوئی کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، ولایت کے، بزرگی کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے، کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا کبھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، سب تابعین میں سے ہیں اور مشہور بزرگ ہیں، محدث فقیہ، کتنے بڑے، کئی مرتبہ ان کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ حضرات سے۔ ان سے کسی نے عجیب سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان کا انتخاب کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں، اور بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جن کی جب لڑائی حضرت علی سے ہوئی تو اس میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس کے اوپر ساری امت تقریباً متفق ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ گویا ان حضرات میں سے ہیں جن کی شخصیت کسی قدر متنازعات ہی رہی ہے۔ تو پوچھا کہ وہ افضل ہے، اور دوسری طرف رکھا عمر بن عبدالعزیز کو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی، حضرت فاروق اعظم کا ثانی ان کو کہا جاتا ہے، عدل و انصاف میں، تقوی طہارت میں، ہر چیز میں، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اتنے مقام سے بزرگ ہیں۔ پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو جواب دیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں تم پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے عمر بن عبدالعزیز تو درکنار اور حضرت معاویہ تو درکنار، حضرت معاویہ کی ناک میں جو مٹی گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ مٹی بھی ہزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جو صحبت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت، ایک مرتبہ زیارت ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابیت کا جو مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو بھی وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ اتنا بڑا مقام صحابیت کا، وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کرو۔ تو ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے اتنے بڑے اعلیٰ مقام کو بھی قربان کر دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو۔ اب اگر کوئی ہوتا ہم جیسا نہ ادا شناس تو یہ کہتا کہ بھائی یہ دولت تو پھر ملنے والی ہے نہیں صحابیت کی، لہذا چلو ماں بیمار ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہوتا ہی ہے گھر سے، چلے جاؤ
جا کر زیارت کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ جاؤ. لیکن کیونکہ پیش نظر شوق پورا کرنا نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش کا مقام نہیں تھا، مقام تھا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو چھوڑ دیا، بیٹھے رہے گھر. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت عبید سے قرنی زیارت نہیں کر سکے سرکار دو عالم ماں کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی خدمت کا صلہ کیا دیا؟ اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کا شہر تھا جہاں سے وہ رہنے والے تھے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا کسی وقت مدینہ، اور اس کے اوصاف یہ ہوں گے. اس کی حلیہ بتایا حضرت سے کرنی کا کہ یہ حلیہ ہوگا. وہ اگر آدمی تمہیں مل جائے کبھی اس سے دعا کرانا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں مستجاب فرمائے. فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ جا کر دعا کرانا، ویسے کرنی. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا مدینہ طیبہ تو جا کر اس میں تلاش کیا کرتے تھے کہ ویسے کرنی تو نہیں ہے اس قافلے کے اندر. اور ایک مرتبہ جب تلاش کرنے کے دوران پتہ لگ گیا کہ اس میں ہے، تو فاروق اعظم بہت خوش ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ آپ کا نام یہی ہے، اور وہ حلیہ جو آپ نے بتایا تھا وہ حلیہ کو دیکھا تو حلیہ موجود تھا. تو جا کر ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیسے آ گئے؟ تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے وصیت فرمائی تھی کہ یہ آدمی جب آئے تو اس سے دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے. بتائیے فاروق اعظم جیسے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ اس تابعی سے جا کر دعا کراؤ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبید کرنی نے جب یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت مجھے عطا فرمائی. یہ ساری کہے کہ بدولت ماں کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ میرے حضور نے یہ بات فرما دی تھی تو بس اب میرا کام یہی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں چاہے کچھ ہو جائے. دیکھو کون صحابی ایسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور فداکار نہ ہو. میں ایک جگہ ایک مضمون میں نے ایک بات لکھی تھی اور انشاءاللہ صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ اضافہ کرنے کے قابل ہوتا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی ساری جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار. کوئی صحابی ایسا نہیں، اس میں فدا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عالم کہ کسی وقت نہیں چاہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے رکو ہے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی، میدان جنگ میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی تھی میدان احد میں، تو جب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آ رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو حضرت ابو دجانہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیروں کی طرف پشت کر کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے سارے تیر اپنی پشت پر لے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے. پشت پر اس لیے لے رہے تھے کہ ایک تو اگر سامنے آئے اور سینے پر تیروں کے بوچھاڑ لیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی ہے اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آ رہا نظر نہیں آتا. تو جنگ کے عالم میں بھی یہ احتیاط سامنے ہے کہ پشت حضور کی طرف نہ ہو، چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے، پشت تیروں کی طرف رہے. ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک ایک لمحہ حضور کے سامنے گزارنے کو کے لیے بیٹھے، لیکن کسی کو شام بھیج دیا، کسی کو مصر بھیج دیا،
کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا کہ جا کر وہاں میرے دین کا پیغام پہنچاؤ. تو اب حضور کے ساتھ رہنے کا شوق قربان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم، اور باہر جا کر پھر رہے. تو جہاں جیسا تقاضا ہو، ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے، کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے وہ کام انجام. تو وقت کا تقاضا اگر والدین کی خدمت ہے، پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت، پھر تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت، پھر نماز باجماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت، چاہے ان کی اپنے اپنے فضائل کتنے بھی ہیں. تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور یہ بات اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ اور ساری عبادتوں پر مقدم ہے والدین کی خدمت. اور قرآن کریم نے والدین کے بارے میں ایک نہیں متعدد آیتیں نازل کی. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اور فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے دو باتوں کا، ایک ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ اللہ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر آگے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا جب بڑھاپے کو پہنچ جائے. بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں. اس لیے خاص طور بڑھاپے کا ذکر کیا، چاہے تمہارے خیال میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ناحق ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک کر بات نہ کرنا چاہیے. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہنا. صرف اتنا ہی نہیں، اپنے آپ کو والدین کے آگے ذلیل کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو ذرا سے بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کا مزاج میں کچھ چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر یہ اف کہنے کا اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ بھی مت کرنا.